قرآن کریم میں ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کے اہل بیت کو پاک رکھنے کا ارادہ کیا ہے، نجاست ان کے قریب نہیں آنے دیں گے۔ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، پیچھے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، پتہ چلا اہل بیت سے مراد پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ اب پیغمبر کی بیٹیاں، پیغمبر کا داماد، پیغمبر کی اولاد، ان کو کیا کہیں گے؟ حدیث سے مبارک صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ ہے، حضرت زہرا آئیں، حسن و حسین ہے رضی اللہ عنہم، فجل لہم بکسائہم، رسول اللہ نے چادر کے نیچے لیا اور عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ یہ اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک رکھنا، ان سے بھی نجاست کو دور رکھنا۔ ہم نے نبی کی بیویوں کا اہل بیت مانا قرآن کی وجہ سے، نبی کی بیٹیوں اور داماد اولاد کا اہل بیت مانا حدیث کی وجہ سے۔ اگر بیوی کو اہل بیت نہ مانے یہ قرآن نہیں مانتا، اگر اولاد کو اہل بیت نہ مانے یہ حدیث نہیں مانتا۔ قرآن نہ مانے تب بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بے ایمان ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، نبی کی بیویوں کا اہل بیت بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت بھی مانتے ہیں۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں، کسی ایک کا انکار نہیں کرتے۔ دوسری مثال سماعت فرمائیں، قرآن کریم میں ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ جو خدا کے راستے میں قتل ہوتا ہے اس کو مردہ گمان نہ کرنا، قتل روح نہیں ہوتی، قتل جسم ہوتا ہے، پتہ چلا کہ جسم زندہ ہے۔ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو قتل خدا کے راستے میں ہو اس کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء بلکہ زندہ کہنا ہے۔ یہ تو شہید کے جسم کا معاملہ ہے، لیکن جب جہاد کے اندر گئے تنہا جسم تو نہیں گیا، جسم کے اندر روح بھی موجود تھی۔ اللہ جسم کو زندہ مان لے، روح کا کیا بنے گا؟ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے ارواحہم فی جیوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنت حیث تشاء۔ شہید کی روح بدن سے نکلتی ہے، سبز پرندے کی پوٹ میں چلی جاتی ہے، سبز پرندہ قندیل میں ہے، قندیل خدا کے عرش کے نیچے ہے اور جنت میں جہاں چاہے سیر کرتی ہے۔ اب ذرا بات سمجھنا، شہید کے اندر دو چیزیں تھیں، نمبر ایک بدن اور نمبر دو روح۔ بدن بھی زندہ ہے یہ قرآن نے بتا دیا، اور روح بھی زندہ ہے یہ حدیث نے بتا دیا۔ جو بدن کو زندہ نہ مانے یہ منکر قرآن ہے، اور جو روح کو زندہ نہ مانے یہ منکر پیغمبر کا فرمان ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، شہید کے بدن کو بھی زندہ مانتے ہیں، روح کو بھی زندہ مانتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں ایک دو مثالیں دے رہا ہوں، ورنہ میں تو گھنٹوں اسی پہ لگا رہتا کہ آپ کو مثالوں پر مثالیں دیتا۔ میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، ہم دونوں باتوں کو مان لیتے ہیں۔ چلے ایک مثال اور، بات چل پڑی، ایک مثال اور لے لیں۔ قرآن کریم میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے پیغمبر عبادت کریں جب تک موت نہیں آتی، موت آنے تک عبادت کریں۔ یہ دنیا کی عبادت حدیث مبارک میں ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک نبی کی دنیاوی عبادت، اس کا تذکرہ قرآن میں ہے، ایک نبی کی قبر والی عبادت، اس کا تذکرہ حدیث میں ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، نبی کی دنیا والی عبادت بھی مانتے ہیں، ہم حدیث بھی مانتے ہیں، نبی کی قبر والی عبادت بھی مانتے ہیں۔ دنیاوی عبادت نہ مانے یہ قرآن کا منکر ہے، قبر کی عبادت نہ مانے یہ حدیث کا منکر ہے۔ قرآن نہ مانے تب بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بے ایمان ہے۔ دیوبند والے دنیا کی عبادت بھی مانتے ہیں اور قبر کی عبادت بھی مانتے ہیں۔ کوئی عبادت وہ نہیں جو دیوبند والے نہ مانتے ہوں۔ میں صرف مثالیں دے رہا تھا بات سمجھانے کے لیے کہ نبی کا کام کیا ہے، اللہ سے علم و عمل لینا اور مخلوق کو علم و عمل دینا۔